اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 10ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بیان کرنے کی، سننے اور سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کی ابتدا میں مال غنیمت کے احکام نازل فرمائے ہیں اور فرمایا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا، بیت المال کے لیے خاص ہوگا، اور باقی کے حصے کس طرح سے تقسیم ہوں گے اس کے بارے میں احکام نازل ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب تمہاری مدبھیڑ ہو کسی قوم سے فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو اور جمے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے کسی حکم پر ثابت قدم رہنے کا نسخہ بتایا ہے اور فرمایا کہ اگر تم کسی بھی حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر اگر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا مت کیا کرو، آپس میں مت جھگڑو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جب بعض لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو جن لوگوں نے ان کی مدد کی اور ان کو سہارا دیا اور ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ اسی پارے میں سورہ برات کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ برات کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی فتح مکہ کے بعد مشرکین کو کتنے دن اجازت دینی ہے وہاں رہنے کی، کتنے دن تک کی مہلت دینی ہے، ان کے بارے میں، اور اسی طرح سے کفار و مشرکین سے برات کے بارے میں آیات نازل فرمائی ہے، اور فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ 4 مہینے زمین میں چل پھر لو، 4 مہینے جو ہے تم یہاں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تمہاری جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری مہلت کی مدت جو 4 مہینے کی دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر اگر تم توبہ کر لو تو یہ توبہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہوگی، اور اگر تم اعراض کرو گے فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اگر تم سے کوئی قرآن کو سننا اور اس کو سمجھنا چاہے اور اس کی اجازت طلب کرے تو تم اس کی اجازت دے دو کہ وہ قرآن سنے اور اسے سمجھے، پھر اگر وہ ایمان لے آئے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو تم اسے قتل مت کرو، بلکہ تم اسے ایسی جگہ پہنچا دو جہاں پہ وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہو، جہاں پہ وہ خود کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہو، پھر اس کو وہاں پہنچانے کے بعد اس پر وہی احکام لاگو ہوں گے جو دیگر تمام کفاران پر لاگو ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ پھر دوبارہ یہاں مکہ میں آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم والله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، تم اس قوم سے کیوں نہیں قتال کرتے، تم اس قوم سے قتال کرنے سے گریز کیوں کرتے ہو، پیچھے کیوں ہٹتے ہو
جنہوں نے اپنے وعدے کو توڑا, جو اپنے وعدے کو بھی نہیں نبھا سکے, اور انہوں نے اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالنے کی پوری کوشش کی اور نکالنے کے تمام تر تدبیریں کر ڈالی, اور پھر انہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم بھی ملا, اور پھر انہوں نے تم پر چڑھائی بھی کی, پہل بھی انہوں نے ہی کی, تو تمہیں کون سی چیز لڑائی کرنے پر, ان سے قتل کرنے پر سے مانع ہو رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, تو اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے, تو اللہ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ تم سے خوف کھاؤ, تم سے ڈرو اگر تم مومن ہو. کفار مکہ کو اس بات پر فخر تھا کہ وہ حجاج کی خدمت کرتے ہیں اور اسی طرح خانہ کعبہ کی, بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں, تو ان کو اس بات پر فخر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ, کہ مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, کہ کیا تم نے حجاج کی خدمت اور اسی طرح سے بیت اللہ کی تعمیر کو ان کے برابر ٹھہرانے لگے ہو کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے, اور اسی طرح سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور حجاج کی خدمت کرنا یہ ثواب کا کام ہے, لیکن اس کا ثواب ان لوگوں کے ثواب سے زیادہ نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اصل ثواب یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو, اور یہ ثواب جو ایمان کا ثواب ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. اس کے مقابل میں کسی نیک کام کا ثواب نہیں آ سکتا, اور ایمان کا ثواب سب سے بڑھ کر کے ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره, کہ اگر تم کو تمہارے والدین, تمہارے اولاد, تمہارے بھائی بہن, تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان, اور اسی طرح سے تمہارے مال و متاع اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے ختم ہو جانے سے تم ڈرتے ہو, وہ مساکن, اور اسی طرح سے تمہارے محلات اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں, اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, فتربصوا, تو تم انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے کسی چیز کے بارے میں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے, نہ اپنی جان, نہ والدین, نہ اسی طرح سے بچے, بال بچے, بیویاں اور خاندان, محل, تجارت, کوئی چیز اللہ کے حکم کو ماننے سے مانے نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم, یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, اور اسی طرح سے نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ محض ان کی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے باتوں کو گھڑ کر کے اللہ پر الزام لگاتے ہیں, اللہ پر بہتان باندھتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے علماء کی برائیوں کی بھی بیان کیا, اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہود و نصارہ کے اکثر علماء لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھایا کرتے تھے, اور ان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا کرتے تھے, اور ان کو اللہ کے راستے سے پھیر دیا کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چونکہ یہ علماء, یہود و نصارہ کے علماء جو لوگوں سے پیسے غلط طریقے سے لیا کرتے تھے, وہ پیسوں کو جمع کر کے اور مال کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو جمع کر کے رکھنے اور بخل کی مذمت بیان فرمائی, اور فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو
اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جو ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اور بتا دیجئے ان کو کہ قیامت کے دن اسی مال کو، اسی سونے اور چاندی کو گرم کر کے اسی سے اس کے پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم کیا جاتا ہے، جب تم کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو کیا بات ہے تم کیوں اعراض کرنے لگتے ہو، تم کیوں پیچھے ہٹنے لگتے ہو؟ کیا تم دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرنے لگے ہو اخروی زندگی کے بالمقابل؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ بات کان کھول کر کے سن لو، فمتاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا آرام اور دنیا کا عیش آخرت کے مقابل میں بہت تھوڑا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم اللہ کے راستے اگر تم اللہ کا حکم آنے کے بعد اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے، اور وہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے کر کے آ جائے گا اور اس سے دین کا کام لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم ہی خدمت کرو گے تبھی خدمت ہوگی، دین کی خدمت کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ تمہیں سے کرائے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت ہم سے لیں، لہذا ہمیں ہمیشہ اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، اور ہم ہی محتاج ہیں اس بات کے، ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ تو ہم سے خدمت لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو تم یہ مت سمجھو کہ وہ بے سہارا ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب مکہ والوں نے ان کو نکال دیا تھا اور وہ غار میں اپنے ساتھی کے ساتھ تھے، اور اپنے ساتھی کو یہ تسکین دے رہے تھے، یہ تسلی دے رہے تھے کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے اس وقت جب ان کے ساتھ صرف ان کا ایک ہی ساتھی تھا تب بھی ان کی ہم نے مدد کی، تو آج تو ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ ہیں، تو آج ہم کیوں نہیں ان کی مدد کر سکتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کیوں ان لوگوں کو اجازت دیتے ہیں گھر بیٹھنے کی، یعنی منافقین کو، چونکہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے بہانے کر کے مدینے میں رکنے کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا آپ نہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون جو ہے کافر ہے اور کون منافق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس بات کے لیے، وہ اس چیز کے لیے کبھی بھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے کہ وہ مدینے ہی میں رہ جائیں، بلکہ وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں مال اور اپنے جان اور مال کے ذریعے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، کہ وہ لوگ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں جو آخرت پر اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں صدقات کے مستحقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ صدقات کے جو حقدار ہیں وہ فقراء ہیں اور اسی طرح مسکین ہیں، غریب ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ ہیں جو حکومت کی طرف سے صدقات وصول کرنے کے لیے متعین کیے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح سے غلاموں کو آزاد کرانے میں صدقات کو استعمال کیا جائے گا، اور مقروض کے قرض کی ادائیگی بھی کی جائے گی صدقات کے مال کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے مسافر کو صدقات و زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اور ان کو بھی دیا جائے گا۔
گرچہ وہ مسافر مالدار ہو لیکن ابھی چونکہ وہ سفر میں ہے اور اس کے پاس اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور وہ اپنے مال تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسے مسافروں کی مدد کی جائے گی صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ بھلائیوں سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مرد اور عورت اور اسی طرح سے کافروں کے لیے سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ کہ جو منافقین مدینہ میں رہ گئے تھے اور غزوہ تبوک کے لیے نہیں نکلے، وہ خوش تھے اس بات سے کہ ہمیں نہیں نکلنا پڑا، ہمیں مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، ہمیں نہیں جانا پڑا اللہ کے راستے میں، وہ اس بات سے خوش تھے۔ وقالوا لا تنفروا، اور خود بھی خوش تھے اور دوسروں کو روک بھی رہے تھے، دوسروں کو منع کرتے تھے کہ اس گرمی میں کیوں نکل رہے ہو، اس گرمی میں مت نکلو، اس گرمی میں نکلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پارے کے آخر میں فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین فی سبیل واللہ غفور رحیم۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی وعید نازل کی گئی ہے، وعید جو کی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بیٹھے رہ گئے، جو غزوے میں نہیں گئے اور پیچھے بیٹھے رہ گئے، تو ان میں سے وہ لوگ جن کا ابھی تذکرہ آ رہا ہے وہ لوگ مستثنا ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کمزور ہیں اور اسی طرح سے جو مریض ہیں، مرض کی وجہ سے جو نہیں جا سکتے، جو کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، یا پھر وہ لوگ جو سبب جن کے پاس نہیں ہے، جو اتنا مال نہیں، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جا سکیں، جن کے پاس سواری نہیں ہے، اور وہ لوگ آتے بھی ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جا سکیں جہاد کے لیے، اور جب آپ ان کو منع کر دیتے ہیں کہ سواری کا انتظام نہیں ہے تو وہ لوٹ جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ اس وعید میں شامل نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ احکام دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہم کو اپنے احکام پر ثابت قدم رکھے اور اپنے احکام سے روگردانی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔